हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में लगने वाले 2 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो सी पैक के तहत पाकिस्तान की साइट पर जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उस पर तामीर किए जाएंगे। ये 2 मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, एक आज़ाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट और दूसरा कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हम इस वीडियो में देखेंगे दोनों डैम्स की थोड़ी बहुत डिटेल्स, इनकी फाइनेंसिंग, इनकी लोकेशन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं कश्मीर में, इनके एक यूनिक एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो 700 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेबिलिटी रखता है। हमने लास्ट ईयर मोहम्मद डैम पर वीडियो बनाई थी जो 800 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, और अभी थोड़े दिन पहले हमने दिया मीर बादशाह डैम पर वीडियो बनाई थी जो 4500 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की कैपेबिलिटी रखता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि पाकिस्तान में ये 1-2 साल के अरसे में इस तरह के प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली शुरू हो रहे हैं, जिनमें चाहे डैम्स हों या पावर प्रोजेक्ट्स हों। ऑब्वियसली पाकिस्तान को इन दोनों एलिमेंट्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को डैम्स की भी ज़रूरत है ताकि पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके। दूसरा, पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो वो बढ़ते हुए जो चैलेंजेस हैं इनको पूरा करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत खुशाइन चीज़ है कि बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह होता हुआ देख रहे हैं। आज़ाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है $1.5 बिलियन, और इसके लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज़ कंपनी करेगी। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट सी पैक के अंडर आता है, और इसकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि ये पाकिस्तान को एक चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। बिजली पैदा करने के लिए इसको किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि पानी का जो तेज़ बहाव है उसके थ्रू बिजली प्रोड्यूस करेगा। करंटली पाकिस्तान में तकरीबन 40% तक इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। जो आपके बिजली घर हैं जो तेल से चलते हैं, ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और पाकिस्तान की जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी, स्पेशली बेनज़ीर की गवर्नमेंट्स ने इनको काफ़ी ज़्यादा इस काम को प्रमोट किया था। IPPs वाला जो सेक्शन है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इसकी वजह से एक बड़ा ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक ऐसा ट्रेंड जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ ऑयल को ही ख़रीदने में लग जाती है बाहर के ममालिक से, जैसे कि सऊदीया, UAE वगैरह। इसकी वजह से हमारा जो ख़जाना है उस पर हमेशा दबाव रहता है, और उस पर सोने पर सुहागा कि पाकिस्तान 40% तक बिजली इन तेल के जो बिजली घर हैं उनसे प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से मज़ीद दबाव पड़ जाता है। तो ये जो अब पाकिस्तान में जितने भी जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इनकी वजह से ये जो सारा दबाव है उसमें कमी आएगी। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो वैसे ही हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि एक नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है हमारा, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं ऊपर, तो वो पानी जब पिघल कर नीचे आता है तो एक नेचुरल दरियाओं की शक्ल इख्तियार करता है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा डैम्स बना सकते हैं। हिस्ट्री में हमने कुछ पास्ट में डैम्स बनाए थे, और अब बड़े अरसे बाद दोबारा एक वेव चल पड़ी है डैम्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। डैम्स और आपके पावर प्रोजेक्ट्स, डैम में सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क ये होता है कि डैम में आप अपना जो पानी है वो भी ज़ख़ीरा कर सकते हैं, लेकिन जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका मकसद सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करना होता है। कुछ डैम्स के अंदर आपके ये पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है वो भी होती है। आज़ाद पटन पावर प्रोजेक्ट की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये इस्लामाबाद से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आज़ाद पटन के मकाम पर दरियाए जेहलम के ऊपर तामीर किया जाएगा। इस हवाले से एक सह फरीकी एग्रीमेंट पाकिस्तान, चाइना गज़ीबो और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के दरमियान तय पाया, जिसमें इमरान खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम बाजवा और चाइनीज़ एम्बेसडर भी मौजूद थे, और साथ ही आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फ़ारूक हैदर, वो भी मौजूद थे। ये प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट होगा, और ये पाकिस्तान में तकरीबन 3000 नौकरियां जनरेट करेगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेगा, बल्कि पाकिस्तान को एक क्लीन और चीप एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ये इसका सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इसके लिए किसी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत ही एक चीप सोर्स होगा एनर्जी का ये। और ये तेल और कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि ये आपके माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। ना सिर्फ हाइड्रो पावर के मुकाबले में आपको ये महंगी बिजली देते हैं, बल्कि आपके माहौल को भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनका डबल फ़ायदा है।
اب ہم بات کریں گے کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں. یہ بھی ایک سہ فریقی ایگریمنٹ طے پایا ہے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے حوالے سے. $2.4 بلین کا یہ ایک پروجیکٹ ہے جو پاکستان، چائنا اور کشمیر کی گورنمنٹ کے درمیان طے پایا ہے. یہ بھی پاکستان کے لیے بہت وائٹل ثابت ہوگا، بہت بڑا ایک انرجی کا سورس ہوگا پاکستان کے لیے. یہ بھی پاکستان کو ایک کلین انرجی پرووائڈ کرے گا جس میں کسی قسم کے کوئی تیل کی ضرورت نہیں ہوگی. اور آپ کو اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو بہت سے لوگ آپ میں سے کوہالا گئے ہوں گے. جب ہم مری جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا ہی آگے کوہالا ہے، وہ بالکل کشمیر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے آگے پھر رستے نکلتے ہیں کشمیر کے ڈیفرنٹ ایریاز میں. اگر آپ نے نیلم ویلی جانا ہے یا آپ نے باغ کی طرف جانا ہے تو کوہالا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کوہالا برج، جس کو برج کو کراس کر کے وہاں پر پھر ناکا لگا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر کشمیر کی پولیس وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. بڑا زبردست ایک پکنک سپاٹ ہے. اس کے آس پاس ہی یہ پورا پاور پروجیکٹ تعمیر کیا جائے گا اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست سورس ہوگا. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں جتنی بھی بڑی انویسٹمنٹس آئی ہیں، چاہے وہ سی پیک کے تحت ہوں، چاہے وہ کسی اور کنٹری کی طرف سے ہوں، کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے. $2.4 بلین. مطلب اتنی بڑی انویسٹمنٹ ون گو میں پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے. اس کی پاور پروڈیوس کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہوگی 1100 میگا واٹ. اور ابھی ہم نے آزاد پٹن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی جس کی پاور جنریشن کیپیسٹی ہے 700 میگا واٹ. اس کے ساتھ ہی ایک اور پاور پروجیکٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا جو اسی ایریے میں پاکستان نے تعمیر کیا، جو 2018 میں ہم تعمیر کر چکے ہیں چائنا کی مدد سے. ایک بہت بڑا شاہکار نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. یہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے. 1000 میگا واٹ تک یہ بجلی پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور یہ فنکشنل ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اگر آپ نیلم ویلی کی طرف جا رہے ہو نا تو بالکل سٹارٹ میں یہ آپ کو نظر آئے گا. جب میں گیا تھا 2015 میں اس وقت کام بہت زور و شور سے جاری تھا. چائنیز اور پاکستانی انجینئرز لگے ہوئے تھے. جو کیرن علاقہ ہے نا کشمیر سے، اس سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہ آتا ہے. تھوڑا اسٹریٹجک اینگل سے بات کریں تو اس وقت بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کشمیر میں دھڑا دھڑ ڈیمز بنا رہا ہے، پاور پروجیکٹس بنا رہا ہے چائنا کے ساتھ. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھیں تو انڈیا ہمیشہ سے اعتراض کرتا ہے. دیا میر بھاشا ڈیم جو کہ گلگت بلتستان میں پاکستان نے اس کا سنگ بنیاد رکھ دی ہے، انڈیا نے اس پر بھی ہمیشہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اور جتنے بھی پاکستان نے کشمیر کے علاقے میں ڈیمز بنائے ہیں انڈیا نے ان پر بھی اعتراض اٹھائے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان ہی اپنی سائٹ پر ڈیمز دھڑا دھڑ بنائی جا رہا ہے. انڈیا آلریڈی بہت سے ڈیمز ان دریاؤں پر بنا چکا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بالا کوٹ تک یہ جہاز آ تو گئے تھے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے تھے. لیکن بالا کوٹ کا جو فاصلہ ہے نا کوہالا سے، مطلب بالا کوٹ بالکل پاس ہے پاکستان کا جو کشمیر ہے اس سے. اور ایون یہاں تک بھی سچویشن آ گئی تھی کہ انڈیا ہماری کچھ انسٹالیشنز پر اٹیک کرنے کا بھی سوچ رہا تھا. اور اوبویسلی پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پاکستان کا جو کشمیر کا ایریا اور کئی اسٹریٹجک جو لوکیشنز ہیں وہ انڈیا کے بہت ساتھ ہیں. لیکن اب چائنا کو جو سٹیک ہولڈر بنا لیا پاکستان نے اس علاقے میں، اب انڈیا کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. کیونکہ جب چھوٹی کوئی بھی جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں نا، یہ ڈیمز وغیرہ، یہ سب سے پہلے ٹارگٹس بنتی ہیں ایئر فورسز کا. تو انڈیا بھی 100 بار سوچے گا اگر کوئی بھی ایسکیلیشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اگر اس طرح کے ان ڈیمز پر اٹیک کرے گا تو یہ صرف پاکستان پر اٹیک نہیں ہوگا، یہ چائنیز انویسٹمنٹس پر بھی اٹیک ہوگا. تو مطلب دو طرح سے انڈیا کو پھر کنفرنٹ کرنا پڑے گا، نہ صرف پاکستان سے بلکہ چائنا سے بھی. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کسی بھی ایسکیلیشن کی صورت میں یہ جتنے بھی ڈیمز ہیں، چاہے دیا میر بھاشا ہو یا کوہالا ہو یا یہ آزاد پٹن ہو، یہ ساری انڈیا کی رینج میں آ سکتے ہیں. لیکن انڈیا ان کو اٹیک کرنے سے پہلے اب سوچے گا. پاکستان میں اب اگر ہم ٹوٹل الیکٹریسٹی پروڈکشن اور کنزمپشن کی بات کریں نا تو اس وقت پاکستان کی جو کنزمپشن ہے یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے تقریباً 25,000 میگا واٹ. اور پاکستان اس وقت 35,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے. اور پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت لوڈ شیڈنگ اور کراچی میں یہ اس طرح کے جو مسائل ہو جاتے ہیں یہ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو دور دراز گاؤں میں جو تھوڑی بہت ہوتی ہے ان کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائن لاسز. پاکستان کا جو پورا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے نا، جو لائنز ہیں بجلی کی، وہ 22,000 میگا واٹ تک ترسیل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں. یعنی کہ 3,000 میگا واٹ کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. مطلب بنا پاکستان 40,000 تک سکتا ہے. مطلب 17,000 سرپلس میں پروڈیوس کر رہا ہے بجلی. بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف پہنچانے کا مسئلہ ہے. لائن لاسز ہیں، کچھ
کچھ علاقوں میں چوریاں زیادہ ہوتی ہیں اور کہیں پر پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وابڈا کا وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو پاکستان بہت تیزی سے اس پر بھی کام کر رہا ہے کہ ہمارا جو پورا ترسیل کا نظام ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے, جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں ان کو کور کیا جائے, تاکہ یہ جو 3000 میگا واٹ کا جو لاس ہے نا اس کو کور کیا جائے. اور ایک اور بھی سوال آپ کے ذہن میں شاید یہ پیدا ہو رہا ہو کہ پاکستان زیادہ کیوں پروڈیوس کر رہا ہے, کیونکہ ابھی تو پاکستان صرف 22,000 بنا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو انرجی کی کنزمپشن ہے ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا, ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت بہتر ہے, یہ بہت ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لو, کیونکہ مشرف دور میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہمارا جو گیپ تھا وہ بڑھنا شروع ہوا تھا. پاکستان کی جو کیپیبلٹی تھی وہ بلڈ نہیں ہوئی تھی, اور وہ بلڈ ہوتے ہوتے تقریباً 10 سال لگے. 2016-17 کے قریب ہم نے اپنی وہ کیپیبلٹی ایکوائر کی. تو اس وجہ سے 10 سال ہم نے ایک بڑا ہی ایک پینفل پیریڈ دیکھا لوڈ شیڈنگ کا, 2006 سے لے کر 2016 تک. اب کراچی میں جو آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا تعلق لائن لاسز سے نہیں ہے, یعنی کہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں جو مین پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بجلی گھر تھے جو تیل سے چلتے تھے ان کو تیل کی فراہمی پراپر نہیں کی گئی. تو اس وجہ سے جو کم تیل ہونے کی وجہ سے بجلی گھر پوری طرح سے فنکشنل نہیں تھے, اور کئی ایریاز میں جو بجلی کی سپلائی تھی وہ معطل ہو گئی. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ جو آئیڈیا ہے کہ یہ ڈیمز انڈیا کی LOC کے بہت قریب جو بنائے جا رہے ہیں لیکن چائنیز انوالومنٹ کے ساتھ, یہ آئیڈیا کیسا ہے؟ میرے ذاتی خیال میں پاکستان کی جو فورٹیفیکیشن ہے اس طرح کے ایریاز میں وہ مزید مضبوط ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.